آیا ہے کہ کیا ایسا مذاق کرنا جو کسی دوسرے کی تکلیف اور ایذا کا باعث ہو، یعنی کسی سے ایسا مذاق کیا جائے جس میں اس کی دل شکنی ہو، اس کو تکلیف ہو، کیا ایسا مذاق کرنا درست اور جائز ہے؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی اکثریت اس مذاق مسخری کے مرض میں مبتلا۔ آفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سنجیدگی اختیار کیجئے۔ زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے جس سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے، معافی مانگ لیجئے۔ کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کعبے کا غلاف انسان پھاڑ دے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ دل کو تار تار کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زبان کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو ہم اسے مذاق اور مسخری کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ہم اس کو انسانیت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ اور جیسے ہمیں مال کی فضول خرچی سے بچنا ہے، ایسے ہی ہمیں زبان کی بھی فضول خرچی سے بچنا ہے۔ ہمیں سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ کو فرشتے تحریر کر رہے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے ہمارا رجسٹر پیش کریں اور اس میں اس قسم کا کوئی مذاق سامنے آئے جس سے کسی کا دل ٹوٹا ہو، تو اس وقت ہمیں کیا شرمندگی ہوگی۔ بات دل دماغ پر نقش کر لیجئے کہ کوئی ایسا مذاق کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی تذلیل ہو، تکلیف، تذلیل اور دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنے، وہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا، وہ ناجائز اور حرام ہے ایسا مذاق کرنا، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے ایسا مذاق کرنا۔ یاد رکھیے، زندگی کا کوئی ایسا شعب حیات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ رب العزت نے، اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہ فرما دی ہو۔ ہماری صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے تمام احوال، ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہم کیسے گزاریں، قرآن پاک نے اور احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پل کو بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منها ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، اس لیے کہ عجب نہیں کہ جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں پر ہنسیں، ممکن ہے کہ جن عورتوں پر ہنسا جا رہا ہے وہ عورتیں ہنسنے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر مذاق مسخری سے منع فرمایا ہے کہ ایسا مذاق جس مذاق کے ذریعے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف دینا مقصد ہو، کسی کی تذلیل مقصد ہو، ایسا مذاق قرآن نے فرمایا ایسا مذاق کرنا درست نہیں۔ یاد رکھیں، جس قدر دل آزاری بڑھتی جائے گی اس کا گناہ بھی بڑھتا جائے گا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے ہمیں عبرت لینا ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، جو دوسروں کی تذلیل کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سے مسخروں کو بلایا جائے گا اور جنت کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ جنت دیکھو، یہ دیکھو جنت، یہ دیکھو جنت۔ وہ دوڑ کر جنت کے دروازے پر آئے گا اور جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ چلا جائے گا، پھر اس کو بلایا جائے گا کہ دیکھو آؤ جنت کو دیکھو، آؤ جنت کی طرف میں آئے گا، اور پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ پھر واپس جائے گا اور پھر کہا جائے گا آؤ 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 جنت کو دیکھو، جنت کو دیکھو کیسی جنت ہے۔ وہ پھر آئے گا اور پھر اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تنبیہ فرمائی ہے، اس قدر سختی کے ساتھ یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے، قدر اس کو بلایا جائے گا، جنت دیکھنے بار بار آئے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا
کہ وہ मायूसी के आलम में जब फिर उसको बुलाया जाएगा, फरिश्ता उससे कहेगा आओ जन्नत को देखो, तो गम और मायूसी के आलम में वो फिर जन्नत देखने नहीं आएगा, जहाँ पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह जाएगा। आज हंसने से अगर हम बच गए तो कल क़यामत की रुसवाइयों से बच जाएंगे। आज अगर हमने दुनिया में किसी का मजाक उड़ाया, दुनिया में किसी को अपने मजाक के ज़रिए रुसवा किया है, तो कल क़यामत की रुसवाइयों के लिए तैयार हो जाइए, और क़यामत की ज़र्रा बराबर भी रुसवाई बर्दाश्त करने के काबिल एक भी इंसान नहीं है। लिहाजा मजाक और मस्खरा करना जिससे किसी की तज़लील हो, दिल आज़ारी हो, वो हरगिज़ 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 दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला ये अमल।